الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم حضور سید علامہ تاج العلماء نورانی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برطانیہ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ 25واں سالانہ سنی اجتماع، جس میں آپ اور ہم اس وقت شریک ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا ہمارا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر ایمان افروز پرمغز خطاب حضور تاج العلماء سے آپ نے سماعت فرمایا۔ الفاظ کا انتخاب اور اس کے ذریعے معنی کو سمجھانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اسی تقریر کے 2 لفظ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں چاہوں گا کہ حدیث کی روشنی میں آپ قریب ہونے کی کوشش کریں حبیب سے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کے ابھی تک یہاں جتنے بھی سالانہ اجتماعات ہوئے ہیں ان میں ٹھنڈی کی راتوں میں دیر تک اجتماع چلتا تھا اور ان تاریخوں میں جلدی سے ختم ہونے والا معاملہ رہتا ہے، لیکن آپ کے ذوق سماعت اور آپ کی حاضری اور دل جمائی کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تاخیر کے باوجود آپ اکتائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، دینی محفلوں میں جانے کے پہلے ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، دینی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان اجتماعات اور جلسوں میں شریک ہونے کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلتی الا ماشاء اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے جانے کی کیا نیت کرنی چاہیے وہ نیت نہیں کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی والدہ سے اس دور کے بڑے خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے جانے کی اجازت چاہی اور اپنی والدہ سے عرض کیا، ماں وہ خطیب تشریف لائے ہیں، آپ اجازت دو تو میں ان کے وعظ کی محفل میں حاضر ہو جاؤں۔ ماں نے کہا بالکل جاؤ بیٹے، لیکن بیٹا جانے سے پہلے ایک نیت کر لو۔ انہوں نے کہا کیا نیت کروں؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا، جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ تو جب یہ نیت کر کے بندہ محفل میں جاتا ہے نا تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اب آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی روشنی کے اندر گلوبل پرابلم کا سولیوشن اور خاص طور پر یوتھ کے پرابلم کا سولیوشن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ٹینیجر سے لے کر 40-50 کی عمر تک لوگوں کے اندر، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں پتا چلا جس کی عمر مشکل سے 9 سال کی ہوگی۔ اس کے باپ نے کہا میرا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ تو ایک گلوبل یہ پرابلم ہے، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن۔ اگر آپ سوسائٹی کا نہیں اپنے گھر کا جائزہ لیں تو آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اداس نظر آئیں گے، غمگین نظر آئیں گے، ٹینشن میں نظر آئیں گے، اسٹریس میں نظر آئیں گے۔ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ لفظوں کے ذریعے آپ کے ٹینشن کے سولیوشن کی کوشش کرے گا۔ سائیکریٹسٹ کے پاس جائیں، میڈیسن کے ذریعے آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ٹینشن اس وقت پوری دنیا میں بڑھ کیوں رہا ہے؟ اسٹریس کا ریزن کیا ہے؟ ٹینشن کا سبب کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، فیملی پرابلم، فائنینشیل پرابلم، آپس کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، محبت میں ناکامی، ایگزام میں ناکامی، اکنومی میں ناکامی، بزنس میں ناکامی، ان ساری چیزوں نے ٹینشن کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اکنومیکل اسٹرانگ ہیں، ایجوکیشنل اسٹرانگ ہیں، وہ اسٹریس میں کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ فائنینشیل اگر کسی کی پوزیشن ویک ہے اور وہ اسٹریس کے اندر ہے تو سمجھ میں آتا ہے جی، لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود نیند کی گولی کے بغیر سو نہیں سکتے، ریزن کیا ہے؟ میں آج اس کا ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، اور سولیوشن بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دل اداس رہ رہا ہے،
چہرے سب کے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جی نہیں لگتا کسی کام میں، یہاں تک کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرنے میں بھی جی نہیں لگتا، تلاوت قرآن مقدس میں جی نہیں لگتا، دینی محفلوں میں شریک ہو کر کے جی نہیں لگتا، بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ اچھا قاری قرآن اگر تراویح سنانے کے لیے آ جائے اور حدر سے قرآن پڑھتا ہو تو ٹرسٹی کو شکایت پہنچ جاتی ہے، بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں قاری صاحب، یار کسی جلدی والے کو بلاؤ، تھک جاتے ہیں ہم۔ بالکل نفسیاتی بات۔ یہ سچویشن بن چکی ہے، یعنی ہماری بیماری اتنی بڑھ چکی کہ علاج بھی علاج نظر آ رہا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اس ریزن کو سمجھو۔ فائنینشیل اگر آپ ویک ہیں، یہ اسٹریس کا ریزن نہیں ہے، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں، اسٹریس کا تھوڑا ریزن ہو سکتا ہے۔ فیملی پرابلمز، یہ بھی تھوڑا سا ریزن ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا ریزن اسٹریس، ٹینشن، سولوشن، بے قراری، اختلاج قلب، وہ ریزن ہے گناہ، گناہ اور گناہ۔ گناہ سب سے بڑا ٹینشن ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ میرا یہ جملہ کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لیجئے گا، زندگی پر یہ جملہ کام آئے گا۔ گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ بے شک۔ گناہ نے بے چین کر دیا، اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دل پر گناہ ہاتھ سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر، گناہ آنکھ سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر، گناہ پیر سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر، گناہ زبان سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر، اور اداس دل ہی ہو رہا ہے۔ یہ دل اگر پریشان ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے، کسی بھی انسان کے چہرے کو خوش و خرم دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت خوش ہے، بہت موڈ میں ہے، اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت اداس لگ رہا ہے، اس کا دل بیٹھا۔ پوری دنیا میں دل بیٹھا جا رہا ہے۔ گناہ، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے بن جائیں گے، لیکن جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ گناہ سے بچو گے تو اللہ کے عبادت گزار بندوں میں بن جاؤ گے، اور عبادت گزار بندے ہو کر اگر گناہ کرو گے تو تمہارے دل کو قرار کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج سچویشن کیا ہے؟ یوتھ خاص طور پر سمجھیں، اور ہمارے وہ حضرات بھی جو فائنینشیل اسٹرانگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں، اور ہمارے جو ضعیف حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کی طرف وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بیٹھے ہیں غیبت شروع ہو گئی، بیٹھے ہیں کبڈی کا کھیل شروع ہو گیا، اس کی ٹانگ گھسیٹ رہے ہیں، اس کی ٹانگ گھسیٹ، چل رہا ہے سب۔ اور اگر ان سے کہا جائے نہ کرو تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جس نے روکا اور جس نے ٹوکا دوسری جگہ جا کر اس کی بھی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ پوری دنیا میں گناہ پھیل رہا ہے اور گناہ کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی گناہ کے پھیلاؤ نے اور اسی گناہ کا مرتکب ہونے، اسی گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے آج بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے پاس سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، باڈی گارڈ نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر، درخت کے نیچے
रेत के ऊपर चादर बिछाकर सो रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर मिलने के लिए आता है, पूछता है अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? तो मदीने में किसी ने बताया बकरियां चरा रहे होंगे। जब वहां पहुंचा तो बकरी चराने वाला तो नजर आया, उससे पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा दरख्त के नीचे सो रहे हैं। वो देखो जो सो रहे हैं ना वही अमीरुल मोमिनीन। वो हैरत में पड़ गया कि जिनके नाम से दुनिया कांपती है, जिनके नाम से ईवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाता है, वो आराम से दरख्त के नीचे बगैर बॉडी गार्ड के सुकून से सो रहा है। जाके करीब चेहरे को देखता है, कांपना शुरू करता है। फारूक आजम की आंख खुली, देखा कोई बाहरी आदमी है। पूछा कहां से आए हो? फलां जगह से आया हूं, मुझे देखने के लिए भेजा गया कि आपने कोई लाहो लश्कर तैयार कर रखा है, क्या वजह है कि जहां आप जाते हैं आपको फतह मिल जाती है, तो मैं ये देखने आया, क्या आप ही अमीरुल मोमिनीन है? फारूक आजम ने फरमाया हाँ। अब सुनिए टेंशन। उसने अर्ज किया कि हमारे बादशाहों को नर्म गद्दों पर सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान सुकून की नींद नहीं आती, और ए उमर क्या बात है, दरख्त के नीचे चादर बिछाकर तुम आराम से सो रहे हो, तुम्हें सुकून की नींद कैसे आ रही है? उठकर बैठ गए फारूक आजम और इरशाद फरमाया सुन, जो लोगों पर हुकूमत करता है उसे नर्म गद्दों पर नींद नहीं आती, और जो लोगों की खिदमत करता है उसे चटाई पर भी नींद आ जाया करती। सुकून, जुल्म करने से सुकून नहीं मिलता, ज्यादती करने से सुकून नहीं मिलता। आज अगर हमारी नींदें खराब हो चुकी हैं और चैन की नींद नहीं आती, ठीक है हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, खुद पर तो जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान पर तो कर रहे हैं। हाथ गुनाह कर रहे हैं, ज़बान गुनाह कर रही है, आंख गुनाह कर रहे हैं, दिमाग गुनाह कर रहा है, दिल गुनाहों से आलूदा है। और अगर कहा जाए गुनाह से बचो तो अकड़ जाते हैं। अब देखिए कुरान ने उसको मेंशन किया है, वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह, जब उनसे कहा गया अल्लाह से डरो, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो गुनाह पर उन्हें मजीद उन्होंने जिद पकड़ ली, यानी और जरी हो गया, अब गुनाह नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा शख्स जिसको अल्लाह से डरने के बारे में कहा जाए कि छोड़ दो गुनाह मत करो, अल्लाह से डरो, और वो जिद्दी बन करके कहे ये मौलाना लोगों का काम ही ये है, ये नहीं बोलेंगे तो इनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी। अगर उसकी मेंटेलिटी ये बन गई, और मैंने देखा है, मैं आपको मुंबई का एक वाकया बताऊं, कोलाबा में एक नौजवान रहता था, फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग था। रमजान में हमारे इलाके के अंदर मैंने उसको दोपहर के वक्त चाय पीते देखा, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम कम से कम माह रमजान का एहतराम तो करो, गैर मुस्लिम भी माह रमजान का एहतराम करते हैं। तो उसने जवाब में मुझसे क्या कहा मालूम है? उसने कहा, उस जमाने में मुझे शाकिर भाई लोग कहते थे, तो उसने कहा शाकिर भाई जिसके पास माअज़ल्लाह खाने का न हो वो रोजा रखे, मेरे पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये सेंटेंस थे। आज भी बहुत सारे सरमाएदार आपको ऐसे मिलेंगे जिनको शादी की तकारीब के अंदर डांस में और ये सारी चीजों से रोका जाए तो कहते पैसा हमने कमाया, हम चाहे वैसा खर्च करें, आप कौन होते हैं बोलने वाले। ऐसे लोग जिनको अल्लाह से डरने के लिए कहा जाए फिर भी वो गुनाह पर जिद पकड़ लें, तो अब अंजाम कुरान क्या बता रहा है? वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़ा फ़हस्बुहु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम काफी है। और फिर फरमा दिया कि कितना ही बुरा बिछोना है, वलबिअसल मिहाद। आप क्या समझते हैं, बिछौना तो आपके घर पर भी है ना,
آپ بھی سوتے ہیں تو گدا اچھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کمفرٹر آپ لیتے ہیں، پھر تکیہ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں سب کے اندر کوٹن یا جو ہے وہ ڈنلوپ وغیرہ جو کچھ بھی ہے فارم وغیرہ اس کا بہت بہترین. اس لیے اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس طریقے کے بستر پر سونے کے عادی ہیں اسی طریقے کا آپ کو بستر مل جائے تو سکون کی نیند آئے گی. لیکن کہا گیا اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور کیا ہی برا بچھونا ہے. بچھونے کا لفظ آیا، مہاد کا لفظ آیا، تو وہاں مہاد بچھونا کیسا ہوگا؟ تو سونے کی جو جگہ ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، اوڑھنے کی جو چادر ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، تکیہ بھی جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، ساری چیزیں آگ کی. اگر آپ سوچیں گے یہ تو بہت بات کی بات ہے، دنیا میں دیکھ لو زندگی جہنم بن چکی ہے. اسٹریس میں آدمی جل رہا ہے، اندر سے تڑپ رہا ہے، اندر سے بلک رہا ہے، زندگی کا سارا سکون اس کا ختم ہو گیا. تم کہہ رہے ہو جہالت کی وجہ سے، گھر کے پرابلم کی وجہ سے، میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف گناہ گناہ اور گناہ کی وجہ سے. اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایسی مسجد جو چاہے گجرات کی ہو چاہے کسی اور علاقے کے دیہات کی ہو، جو بالکل چھپڑ کی بنی ہوئی ہو، پترے کی بنی ہوئی ہو، پترے کا شیڈ لگا ہوا ہو اور پنکھا لگا ہوا ہو، راجستھان کے اندر وہ مسجد ہو، 44 ڈگری وہاں پر ٹیمپریچر ہو، آپ کو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے جانا ہے، مسجد میں فین بھی ہے یا نہیں معلوم، آپ چلے گئے، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، بغیر پنکھے کے 44 ڈگری ٹیمپریچر ہونے کے باوجود چھپر کی مسجد، پترے کی مسجد، پترے کا شیڈ لگا ہوا ہے اور آپ اس کے نیچے جو ہے وہ نماز آپ نے ادا کی. لیکن جب نماز کے لیے آپ جائیں گے نا تو چہرہ تھوڑا اترا ہوا ضرور ہوگا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھ کر کے جب آپ نکلیں گے تو آپ کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہوگا. نتھنگ ایئر کنڈیشن، ٹیمپریچر اتنا زیادہ، لیکن یہی بندہ 3 گھنٹے تک ایئر کنڈیشن میں تھیٹر میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے پکچر دیکھنے کے لیے جائے تو جانے سے پہلے چہرہ تھوڑا چمکتا تو ہوگا، لیکن جب پکچر دیکھ کر پلٹے گا تو چہرہ سیاہ نظر آئے گا، طبیعت بے چین ہو جائے گی، طبیعت بے قرار ہو جائے گی. گناہ بے چین کرتا ہے، گناہ بے قرار کرتا ہے. اس کو دوسرے اینگل حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. بات دل ہی کی ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جہاں کسی بندے نے کہا اللہ، بھاگ جاتا ہے شیطان اور اللہ قرار کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اب ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، چھپ کر گناہ یا ظاہری گناہ. قرآن نے پھر ایک جگہ پر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. کلیئرلی قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو. یہاں پر مفسرین کے کئی اقوال ہیں، کھلے گناہ کون سے اور چھپے گناہ کون سے. تو امام مجاہد نے فرمایا کہ کھلے گناہ سے مراد اعضائے جسمانی جو ظاہری ہیں ان سے گناہ. ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو، زبان سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو، ہاتھ پیر سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو. یہ جتنے بھی ظاہری اعضاء سے تمہارے گناہ ہو رہے ہیں چھوڑ دو اسے. وَبَاطِنَهُ سے مراد امام مجاہد یہ فرماتے ہیں دل سے بھی جو گناہ کر رہے اسے بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑتے تو قرآن نے چارج لگا دیا ان الذین یکسبون
بے شک جو کمائی انہوں نے کی، آپ اندازہ لگائیں، اس کی سزا انہیں ملے گی. اور سیجزون کا لفظ آیا ہے، سین جو ہے یہ بہت قریب، صوفہ بھی قریب کے لیے آتا ہے لیکن سین اور قریب کے لیے. اس سے مراد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کام کی سزا تمہیں ملے گی، بدلہ تمہیں ملے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ سوچیں کیا گناہ کرتے وقت ہچکچاتے ہیں؟ کیا گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اتنی بے باکی بڑھ چکی ہے کہ قرآن نے اس کو مینشن کیا، بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے اس کے سامنے گناہ کرنے کا. وہ دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے. کتنا دلیر ہو گیا انسان، کتنا بے باک ہو گیا انسان، اور کتنا خوف خدا سے خالی ہو گیا انسان. آج ہم گناہ کرتے نہیں جھجکتے، اور اللہ والوں کا حال یہ کہ گناہ کے تصور سے گناہ یاد آنے کا خیال بھی آ جاتا کہ گناہ ہم سے ہوا تھا، اس تصور سے بھی لرز جایا کرتے تھے، اور گناہ کے خیال سے بھی لرز جایا کرتے تھے. ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے. حبشی صحابی تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، میں اگر توبہ کروں تو کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد کا سوال سنیے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا ہے؟ کیا گناہ کرتے میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. آج ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، ہم پوری دنیا میں شکایت اور شکوہ کر رہے ہیں کہ زمین پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہے، آبرو لوٹی جا رہی ہے، مقام فنش ہو رہا ہے، مرتبہ ختم ہو رہا ہے، دولت، یہ ساری چیزیں ہم ساری شکایت کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ مولا نعمت دے کر چھین کیوں رہا ہے؟ اس نے بہت کچھ ہمیں دیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا مہنگائی کتنی بڑھ گئی یو کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی یہی پوزیشن ہے. یہ ساری آسائشیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ گرمی یہاں پر ٹیمپریچر کتنا بڑھ گیا، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اتنا ٹیمپریچر یہاں کا ہوا. کبھی آپ نے سوچا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے سکون کیوں چھین لیا؟ تو قرآن نے اس کو مینشن کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے تو جب وہ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ دیتا ہے. اس سے صلاحیتیں رخصت ہوتی ہیں تو مقام چھین لیا جاتا ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ورنہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وہ تو ایسا سخی ہے کہ بن مانگے اس نے بہت کچھ عطا کر دیا، وہ لے کر کے کیا کرے گا؟ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تو چھین کیوں رہا ہے میرے مولا؟ تو جواب ملے گا پہلے تو اہل تھا اب نا اہل ہو گیا. پہلے تو اس نعمت کا حقدار تھا تو تجھے نعمت دی گئی، لیکن جب تو بدل گیا تو ہم اس نعمت کو تجھ سے چھین کر کسی اور کو ہم نے عطا کر دی. ہم بدل گئے. ہمارا پاسٹ دیکھیں،
ہمارے اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ اکبر، ان کی زندگی کا جائزہ لیں. کتنا ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں خاص طور پر جو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں اور اللہ کا بندہ کہتے ہیں. کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، اللہ اکبر، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی اے عاشق رسول، اپنے آپ کو کہنے والے بندے، تجھے شرم نہیں آتی کہ قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے؟ تو رسول کے احسان کا یہ بدلہ دے رہا ہے؟ جو رسول ولادت سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اور میدان محشر تک تجھے کبھی نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے، اس رسول کا تجھے، اس رسول کی شرم تجھے نہیں آتی؟ اور اللہ کا ڈر بھی تیرے دل سے نکل گیا. آج بہت سخت حالات سے ہم گزر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز دل بے چین ہو چکا، دل بے قرار ہو چکا، اسٹریس ختم ہو چکا، سکون پوری دنیا چاہ رہی ہے. یاد رکھیں، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے اور جینے کے اندر بھی، مرنے کے بعد بھی سکون، سکون اور سکون کی دولت اللہ عطا فرماتا ہے. اور یہ ایک جملہ زندگی پر یاد رکھنا، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. لذت عزت نہیں، سبحان اللہ، بہت بہت قیمتی جملہ. گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. ہمیں اس وقت تک عزت ملتی رہی جب تک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری زندگی گزرتی رہی. اب دیکھیں نا، دل کے سکون کے بارے میں گناہ سے بچنے کو مینشن کیا گیا حدیث شریف کے اندر. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتھ اسپیشلی آپ لوگ غور سے سننا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی اجنبی عورت پر تمہاری نگاہ پڑے اور تم فوراً نگاہ کو جھکا لو گا یا پھیر دو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی لذت تم اپنے دل میں محسوس کرو گے. ایمان کی لذت تم اپنے دل میں محسوس کرو گے. تم نے گناہ کی لذت چھوڑ دی، اللہ نے تم کو دل کا سکون عطا فرما دیا، دل میں لذت پیدا ہوگی. آج ذرا دیکھ لیں، اس لڑکی کو دیکھ کر آئے رات پر اس کے تصور میں اس کا فون نمبر تلاش کرو، اس کو واٹس ایپ کرو، اس کو میسج کرو. اسکول اور کالج میں یہ سب چل رہا ہے. چیٹنگ اور چیٹنگ. اب ڈپریشن کا آدمی شکار ہو گیا، پریشانی کا آدمی شکار ہو گیا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ چھوڑو. جب تک کہ گناہ سے رشتہ نہیں توڑو گے اس وقت تک کبھی دل کا سکون نہیں مل سکتا، کبھی قرار کی دولت نہیں مل سکتی. ہزار تم منگلو بنا لو، مرسیڈیز خرید لو، بی ایم ڈبلیو خرید لو، کچھ بھی کر لو. اور یہ بات یاد رکھنا، ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آرام اور سکون میں فرق ہے. آرام اور سکون میں فرق ہے. نرم گدے سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا. اچھی کاروں سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا.
فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرو، آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا تو چٹائی پر بیٹھے ہوئے صحابہ کی زندگی پرسکون نظر نہ آتی، لیکن سکون اللہ نے کس میں رکھا؟ گناہ چھوڑو، اللہ تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ نیکی کرو، لیکن یاد رکھیں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں روزانہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ، پھر آگے بڑھے 2,00,000 درہم، پھر آگے بڑھے 3,00,000 درہم، پھر آگے بڑھے 4,00,000 درہم، پھر آگے بڑھے 5,00,000 درہم، یہاں تک کہ 6,00,000 درہم تک پہنچے، اور کہا روزانہ 6,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لوں۔ کسی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے کتنی فضیلت ہے تہجد کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتا ہے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں صحابی کے گھر پر میں نے رات کو دیکھا کہ نور جو ہے نا اس کی لکیر آسمان تک جا رہی ہے، سرکار یہ کیا معاملہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے اس کا گھر اس طرح سے چمکتا ہے جیسے تم زمین پر رہ کر آسمان پہ چمکتے تاروں کو دیکھتے ہو نا، ایسے فرشتے اس کے گھر کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ نماز تہجد۔ لیکن قربان جائیے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے جواب پر، میں آپ کو جان بتا رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنا پاورفل جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں دن بھر گناہ سے بچ اور رات کو سو جا، یہ تہجد سے افضل ہے۔ دن بھر گناہ سے بچ اور رات کو مزے لے کر کے سو جا، یہ تہجد سے بہتر ہے۔ لیکن اگر تہجد بھی پڑھو اور تاکہ جھانکی بھی کرو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد بھی پڑھو اور غیبت بھی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تہجد بھی پڑھو اور غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا دن بھر گناہ سے بچ، رات کو مزے لے کر سو جا، تیرے لیے تہجد سے یہ بہتر ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری پوزیشن یہ ہے، نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی اور قرار کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو اسٹریس کا سولیوشن میں نے بتا دیا۔ اسٹریس کا پہلا سولیوشن یہی ہے، گناہ چھوڑ دو، اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں ابھی جب یہاں آ رہا تھا، میری عادت ہے، پہلے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ بقید حیات تھے تو میں دنیا کے کسی بھی ملک کا دورہ کرتا، ان سے اجازت لے کر کے کرتا۔ ان کے وصال کے بعد جو ہے میرے استاد گرامی سے میں اجازت لیتا ہوں اور پھر نکلتا ہوں۔ تو مغرب کی نماز ان کی اقتداء میں نے ادا کی اور اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت انشاءاللہ رات میں میری روانگی ہے برطانیہ کے لیے، دعا فرمائیں۔ اور کچھ مسائل تھے اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں، بیماروں سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی۔ ارشاد فرماتے مولانا جب میرے بدن میں حرارت محسوس کرتا ہوں
کہ مجھے بخار جیسی فیلنگ ہو رہی ہے، میں فوراً استغفار شروع کر دیتا ہوں، اور جیسے ہی کچھ دیر استغفار کرتا ہوں میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں قدرت سے معافی مانگے قدرت نے پریشانیاں دور فرما دی۔ اس کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ قرآن نے مینشن کیا۔ اب آخری بات، آج کے اس 25ویں سالانہ اجتماع کے دوسرے روز، کل خواتین کے اجتماع میں گفتگو ہوئی، آج آپ کے سامنے، اور زندگی رہی تو کل انشاءاللہ آخری خطاب اجتماع کا انشاءاللہ ہوگا، علماء کے بھی خطابات ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اس گفتگو کو سننے کے بعد اس ٹینشن میں ہوں گے، یار اب میرا کیا ہوگا، میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب تو مجھے کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا، میری عمر 15 سال کی تھی تب سے معاذ اللہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب تو 50-60 کی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ تو آئیے ایک واقعے کی روشنی میں سمجھا دوں۔ ایک صاحب ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک ماں اپنے 9 سال کے بچے کو مار رہی تھی، اور مارتے مارتے کہہ رہی تھی، نکل جا کم بخت میرے گھر سے، تیرے جیسے نافرمان بچے کی مجھے کوئی ضرورت ہے۔ اتنا ماری اتنا ماری اتنا ماری اتنا ماری جس کی کوئی انتہا نہیں، تھک کے مار کے نکال دیا۔ وہ ایک بزرگ جو تھے وہ اس منظر کو کھڑے رہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھوں بچہ کا کیا کرتا ہے۔ تو 9 سال کا تھا، تھوڑا سا شعور بیدار ہو چکا تھا، اس نے مار برداشت کی، لیکن تانا اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے اب گھر چھوڑ دیتا ہوں، ماں نکالی دی نا، اب چلا جاتا ہوں۔ گیا مارکیٹ میں، دکان والوں سے کہتا ہے میری ماں نے مجھے نکال دیا، آپ کی دکان میں جھاڑو لگانے کا کام ہو تو مجھے دے دو، میں یہ کام کروں گا۔ منع کر دیا۔ کسی کے گھر پہ گیا، مجھے رکھ لو، آپ کے گھر کی صاف صفائی کروں گا۔ ایک جگہ اس کو قبول کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے کل سے تو آ جانا اور یہیں رہنا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا اور سارا کام تجھے کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ تھوڑا سا نیچے اترا، سوچ میں پڑا کہ یہ جاب قبول کروں یا نہ کروں، اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر سے اس کے قدم ماں کے گھر کی طرف بڑھے۔ توجہ چاہوں گا، وہ بڑھا، ماں کے پاس گھر پر پہنچ گیا، ماں کے دروازے پر پہنچ کر کے بیٹھ گیا۔ وہاں پر تھکا ہوا تھا، رو رو کے تھک چکا تھا، وہ آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا سامنے پڑا ہوا ہے، غصے میں تھی، پھر مارنا شروع کی۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، پھر مارنا شروع کی۔ کم وقت تو پھر پلٹ کر کے آ گیا، پھر پلٹ کر کے آ گیا، تجھے میں نے نکال دیا، تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا ماں تو نے جب نکالی نا تو میں نے من تو بنا لیا تھا کہیں جاب کر لوں گا، اور مجھے جاب بھی مل گئی تھی۔ توجہ چاہوں گا، زندگی بھر یاد رکھنا، جاب تو مجھے مل گئی تھی، مجھے کھانا مل جاتا، پیسہ مل جاتا، سب کچھ مل جاتا، لیکن ماں کا پیار مجھے کون دیتا؟ یہ ماں مجھے کہاں سے ملتا؟ بس میں نے بھی طے کر لیا کہ جان دے دوں گا لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بچے کو دامن میں جگہ عطا فرما دی۔ 1000 مصیبتیں آئیں، قدرت کا در مت چھوڑنا، اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔ زندگی میں تم نے گناہ کیے ہو، پلٹ آؤ اس کی طرف، اس کی رحمت کی دامن، اس کا دامن رحمت پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مایوس مت ہو۔ 1000 گناہ ہو چکے ہیں لیکن اس کی رحمت آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور جب بندہ پلٹ کر اس کی طرف آتا ہے تو اس کی رحمت اپنی آغوش کے اندر جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو، اور ہر گناہ سے رشتہ توڑ دو اور نیکی کے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا، اگر آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھیں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کریں، یہ کریں تو سبحان اللہ۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں،
5 وقت نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور پر جتنا ہو سکے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ دل کو سکون سے لبریز فرما دے گا، اطمینان کی دولت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور پروردگار ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بھی آپ تشریف لائیں، دوست احباب و متعلقین کے ساتھ تشریف لائیں، اور اجتماع میں جو کچھ بھی یہاں سے نشریات ہوں اسے سماعت فرمائیں۔ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز کل تشریف لائیں گے، حضور مفکر اسلام ہیں اور مفتی شفیق الرحمان صاحب ہیں، یہ سب تشریف لائیں گے۔ آپ آئیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔